अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में सारे सियासतदान ये कहते थे कि उसको सियासत नहीं आती। हम भी यही मानते थे कि उसको सियासत नहीं आती, क्योंकि हमारे बड़े उसके ऊपर, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, उसकी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे। सिर्फ ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाते थे, उसकी किरदार कशी भी साथ साथ करते थे। कोई उसको यहूदी कहता था तो कोई उसको प्ले बॉय कहता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये एक ऐसा सितारा है जो बाद में चमकेगा, और ऐसा चमकेगा कि इसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा ही हुआ। वक्त ने साबित किया कि ये कोई और नहीं, इमरान खान था। इमरान खान ने 1998 में जब अपनी सियासत का आगाज़ किया तो कोई भी इसके साथ शामिल होना नहीं चाहता था। 2018 में इसकी टिकट लेने के लिए लोग तरसते थे, और 2024 में तो इसने ऐसे बंदों को टिकट्स बांटी जिनको हलकों के अंदर कोई जानता भी नहीं था। और इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा आज़ाद उम्मीदवार इतना जीता है। बाकी सारी जमातें मुंह देखती रह गई। अभी भी बहुत सारी सीट्स के ऊपर बहुत सारी केसेस दायर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर एप्लीकेशंस चली गई हैं। सारे लोग कहते हैं, ये मान रहे हैं कि हमारे पास R45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं, लेकिन R47 के मुताबिक उनको हरा दिया गया। चलें, ये बात भी मान लेते हैं कि वो हारे होंगे, चले मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिससे आपने उसकी पार्टी का निशान छीन लिया हो, एक ऐसा बंदा जिसको आपने जेल में बंद कर दिया हो, एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर आपने उसके निकाह के ऊपर फ़ैसला सुना दिया हो, एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर दिए गए हों, लेकिन इन सब के बावजूद अवाम उसको वोट देती है, हक़ राय इस्तेमाल करके उसको वोट देती है। आप लोग तो कहते थे कि उसको सियासत नहीं आती, लेकिन इस टाइम सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया एक ही डिमांड कर रहा है कि जमहूरियत को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, लोगों का मैंडेट आगे लाया जाए। आज मज़े की बात बताता हूँ आपको। इंटरनेशनल मीडिया ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ओल्ड वाइन इन वन बोतल। मतलब उसने नीचे इन सब की तस्वीर लगाई है, जहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ, अलीम खान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सारे खड़े हैं, सारे बैठे हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। क्योंकि इस टाइम PDM 2 बनने जा रही है। PDM 2 बनेगी और हुकूमत में ये लोग आएंगे। PDM 2 के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है कि ये हुकूमत बना सकें। अगर खान को सियासत नहीं आती थी तो ये सारे एक फार्म पे इकट्ठे क्यों हुए? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जो खान की जमात का मुकाबला कर सके? या ये कहना दुरुस्त होगा अब कि खान को सियासत आती है और वो बाखूबी इसको जानता है? खान ने इनको हर जगह पे जलील कर दिया है, हर जगह पे इनको हरा दिया है, हर जगह पे इनको शिकस्त दी है। आज वो अकेला खड़ा है, वो किसी के साथ डील नहीं कर रहा। सबसे मज़े की बात बताता हूँ, 2022 में जब वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पड़ता है खान के ख़िलाफ़, खान हुकूमत छोड़ता है, तब मौलाना फजलुर रहमान PDM बनाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए। आज वही बंदा बैठकर TV चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, मैं ये इंतखाबात के नताइज मैं नहीं मानता, ये धांधली ज़दा हैं, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। चलें, देर आए दुरुस्त आए। चलें, मान तो लिया कि ये इंतखाबात सही नहीं हुए। और मज़े की बातें बताता हूँ। परवेज़ खटक को तैयार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ये जमात का नाम रखा था परवेज़ खटक ने। परवेज़ खटक अपने घर की सीट नहीं जीत सका और हुकूमत बनाने के ख्वाब देखता था, और बयान देता था कि मैंने खान को सियासत सिखाई है। जहांगीर तरीन बयान देता होता था कि खान के पीछे सारा सरमाया मेरा है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये सियासत कर ही नहीं पाएगा। जहांगीर साहब पीछे मुड़कर देखें, सबसे बड़ी जमात इस टाइम उसकी है। लेकिन खैर, जहांगीर साहब ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया,
وہ اب الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ سیاست میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کچھ ہمارے محبوب قائد لیڈر نواز شریف صاحب کی۔ اب ان کا ایک بیانیہ چلے گا، مجھے کیوں بلایا۔ پہلے انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا تھا، مجھے کیوں نکالا۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی تھی، لیکن اب وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا۔ اب ان کے ساتھ ان ہاتھ کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا بھائی ہے، ان کا سگا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ نواز شریف کو اگر کوئی سیٹ نہیں دینی تھی یا وزیر اعظم نہیں بنانا تھا تو اس غریب کو بلایا کیوں؟ اس کا تو علاج چل رہا تھا، بڑے کریشیل مومنٹ پہ تھا، آپ نے اس کو پاکستان میں بلا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ خیر چھوڑیں، یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں، یہ کبھی بھی ان کو موت نظر آئے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ زرداری نے بھی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، چودھری شجاعت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، علیم خان نے بھی ہاتھ ملا لیا۔ خیر میرے پاکستانیوں، اب آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، بات تھوڑی سخت ہوگی لیکن سنیے گا، برداشت کیجیے گا۔ میرا خان جب باہر تھا اس نے 4 حلقے کھلوانے کا کہا تھا 2013 کے اندر، 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اس نے صرف چار سیٹیں کھلوانے کا کہا تھا، اس نے صرف 4 سیٹیں اور 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ اگر آج خان باہر ہوتا تو خان اپنی 70 سیٹوں کا دفاع نہ کرتا؟ اس کی پارٹی کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی یا جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، کیا وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کرتا؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں، پرامن آپ لوگوں کا حق ہے، پرامن رہ کر احتجاج کریں، یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ سرمایہ دار پاورفل لوگ، یہ مافیا کب تک آگے آ کے بیٹھے گا؟ ہمیں ان سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اب تو عالمی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اس جمہوریت کو ہم نہیں مانتے، اس گورنمنٹ کو ہم نہیں مانیں گے۔ پاکستانیوں نے جو مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو دیا ہے، وہی اگر پارٹی آگے آئے گی تو ہم اسی کے ساتھ بات کریں گے، اسی کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے۔ ہم پاکستان کو کس دہائی پر لے آئے ہیں؟ کیا پاکستان ہم ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاکستانیوں سنیں میری بات، 50 60 70 لوگ ہیں، یہ اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہم پر مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نے اپنی حق رائے استعمال کی ہے، ہم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کے پوچھنا، آپ کے گھر کے اندر سے 3 4 ووٹر نکل آئے گا۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، پرامن احتجاج کرنا پڑے گا۔ یہ 60 70 100 بندہ ہمارے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پاکستان کی قوم غیرت مند قوم ہے۔ اگر ہم نے 1947 میں پاکستان کو آزاد کروایا تھا تو یہ وہی وقت ہے جب ہم ان مافیا زدہ لوگوں سے پاکستان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اگر خان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پتہ نہیں کب کون سا لیڈر آئے گا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن آج کے دور میں ہم کوئی بھی اس جیسا لیڈر دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ اکیلا یہ جنگ لڑ رہا ہے، کب تک لڑے گا؟ ہمیں اس کے ساتھ نکلنا پڑے گا، ہمیں اس کی آواز بننا پڑے گا۔ اس ٹائم عالمی میڈیا پوری کی کوریج پاکستان کے اوپر ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ لوگ پرامن رہ کر احتجاج کریں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، ہر شہر میں نکلیں، جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں نکلیں، سڑکوں پر آئیں۔ پرامن احتجاج آپ لوگوں کا حق ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ لوگ کب تک ظلم کر لیں گے؟ کب تک یہ لوگ ظلم تب تک کریں گے جب تک ہم لوگ چپ کر بیٹھے رہیں گے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ہم نے اس ظلم کے برعکس آواز اٹھانی ہے تو یقین جانیے یہ لوگ ڈر جائیں گے، یہ لوگ ملک سے بھاگ جائیں گے۔ ابھی کچھ ہی دنوں تک دیکھ لیجئے گا، نواز شریف بھی آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا۔ یہ میرا محبوب قائد لیڈر نواز شریف بھاگ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان جو ان کے گیت گاتا نہیں تھکتا ہوتا تھا، آج اس نے پریس کانفرنس کر کے کیا کیا بولا ہے،
یہ سارے ایک دوسرے کے چٹھے بٹھے ہیں، ان کے اوپر موت آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، کسی کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں میری بات سنیں، اب آپ کو قوم بن کر سوچنا ہوگا۔ پل بنا دینے سے، سڑکیں بنا دینے سے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا کسی نے۔ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے پہ لگا ہے، کسی نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگایا۔ میری بات سنیں میرے پاکستانیوں، عمران خان 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے بعد وہ نکالا گیا۔ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط ہے، مان لیتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاکستانیوں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، 3.5 سال رہا وہ حکومت میں، اس کے بارے میں یہ کیا کیس لے کے آئے؟ سائفر کا کیس، عدت کا کیس، ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس، اور کون سا کیس لے کے آئے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس نے کرپشن کی ہے؟ اس کی کوئی جائیدادیں پکڑی گئی، اس نے کوئی بنی گالا کے علاوہ کوئی پراپرٹی بنائی، اس نے کوئی محل بنائے؟ میرے پاکستانیوں، یہ جاگنے کا وقت ہے، ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے۔ ہم لوگوں پر یہ لوگ مسلط نہیں کیے جا سکتے، ہم اس کے بارے میں احتجاج کریں گے، ہم پرامن رہ کر احتجاج کریں کہ ہمارے خان، ہمارے مرشد کو پتہ ہو کہ اس کے سپاہی ابھی زندہ ہیں، اس کے سپاہی اس کی آواز ہیں۔ آپ لوگوں سے خان کو امید ہے، آخری امید آپ ہیں۔ خان ہمارا ایک ایسا لیڈر ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس جیسا لیڈر کب آئے گا۔ پوری دنیا میں مقبول انسان ہے یہ، کہیں پہ بھی آپ ابروڈ میں جائیں، آپ کہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں، یقین جانیے وہ سب سے پہلا نام عمران خان کا لیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نواز شریف کون ہے، فضل الرحمان کون ہے، زرداری کون ہے۔ یقین جانیے عمران خان ایک برانڈ ہے، اس کو مت چھوڑیں۔ اس کے لیے آپ لوگ پرامن احتجاج کریں، اور جس حلقے میں نتائج چینج کیے گئے ہیں ان حلقے کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ رہیں، آپ کا حق رائے غلط استعمال کیا گیا ہے، آپ لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ غلط ہے۔ خان کو اب ہماری ضرورت ہے، خان اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، اس لیے وہ جیل میں ہے، نہیں تو اب تک باقیوں کی طرح وہ بھی جیل سے باہر ہوتا اور ملک جلا وطن ہوتا۔ شکریہ۔